آزاد کشمیر انتخابات کا پہلا مرحلہ مکمل ہوا اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی ایک دوسرے پر الزام تراشی تیز ہو گئی۔ فارم 47 کے تانے، مینڈیٹ پر ڈاکہ، دھاندلی کی باریک واردات سمیت کئی القابات اور جملے ایک دوسرے کے خلاف جاری ہیں۔ یہ دونوں وفاق میں اتحادی ہیں۔ ابھی حال ہی میں گلگت الیکشن کے تنازع پر اختلاف، احتجاج کے باوجود بجٹ دونوں نے مل کر پاس کروایا، لیکن اب کشمیر کے محاذ پر یہ دوبارہ آمنے سامنے ہے۔ کیا اس سیاسی گولہ باری کا وفاق پر بھی اثر ہوگا؟ یہ اتحاد قائم رہے گا؟ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں بیان بازی کا مقابلہ انتخابات سے قبل ہی شروع ہو چکا تھا۔ انتخابات سے پہلے جو کیمپین تھی اس میں ٹیمپریچر کچھ کم تھا، لیکن پہلے مرحلے میں نون لیگ نے میدان مارا تو اس سب میں پھر شدت آ گئی۔ بلاول بھٹو نے انتخابی نتائج کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے نون لیگ پر نسل در دھاندلی کا الزام لگایا، کہا یہ دھاندلی کی پیداوار ہے۔ بلاول نے الزام لگایا کہ 30 پولنگ سٹیشنز پر قبضہ کر کے ٹھپے لگائے گئے۔ بلاول بھٹو زرداری کے الزامات کا جواب پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے تیکھے انداز میں دیا۔ انہوں نے ٹویٹر پر لکھا، پیپلز پارٹی جو دھاندلی کی باریک واردات کی ماسٹر ہے، وہ خود دھاندلی کا رونا رو رہی ہے۔ آخر قیامت کتنے بجے ہے؟ مریم نواز نے کارکردگی پر بھی سوال اٹھائے۔ معاملہ یہیں ختم نہیں ہوا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرزیر انعام میمن نے مریم نواز کے ٹویٹ پر سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا، یہ آپ نہیں بلکہ فارم 47 کا نشہ بول رہا ہے۔ قیامت 2024 میں آ چکی تھی جب خیرات کے مینڈیٹ بٹ رہے تھے۔ دوسری طرف راجہ پرویز اشرف نے سنگین الزامات عائد کرتے ہوئے کہا، ان کے پاس ووٹ جلانے اور بے ضابطگیوں کی ویڈیو موجود ہے، لیکن الیکشن کمیشن آنکھیں بند کیے بیٹھا ہے۔ الزامات در الزامات کی یہ کہانی نئی نہیں۔ گلگت بلتستان کے انتخابات میں بھی یہی ٹریلر چلا۔ پہلے مبارکبادوں کا تبادلہ ہوا، بعد میں الزام تراشی، مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے کا الزام، احتجاج اور پھر حکومت کا قیام۔ کیا یہی سب کچھ اب آزاد کشمیر میں بھی دہرایا جا رہا ہے؟ ٹھیک 2 دن بعد آزاد کشمیر کے انتخابات کے دوسرے مرحلے میں پولنگ ہوگی۔ آزاد کشمیر الیکشن میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں دوریاں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، صاف واضح ہیں۔ یہی دراڑ گلگت بلتستان میں بھی دیکھی گئی تھی، گلگت کے انتخاب میں بھی دیکھنے میں آئی، لیکن پھر معاملات سنبھلے۔ بلا وفاق کے ساتھ گلگت الیکشن لڑائی اور پھر صلح سے متعلق وزیر اعظم کے کردار کے معترف لیکن باقی سب سے نالاں ہیں۔ ان کے مطابق صرف اور صرف وزیر اعظم شہباز شریف سے ہی ان کا ورکنگ ریلیشن باقی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا دوسرے مرحلے سے پہلے نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں کوئی سیز فائر ہو پائے گا؟ کیا دونوں جماعتیں مل کر آزاد کشمیر میں مخلوط حکومت بنا سکیں گی؟ اور سب سے اہم سوال، کیا دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کو اس بات کا ادراک ہے کہ اس وقت آزاد کشمیر میں احتجاج اور مسلح احتجاج کی صورتحال ہے؟ کیا اب دونوں جماعتوں کو اس کے اکارڈنگلی اپنی الیکشن کیمپین اور الیکشن نتائج کو لے کر نہیں چلنا چاہیے، یا اس ساری صورتحال میں مزید ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے؟ مجھے جوائن کریں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما حسن مرتضیٰ صاحب۔ حسن صاحب بہت شکریہ، تھینک یو فار جوائننگ اس۔ بنیادی طور پر کشمیر میں اس وقت جو سیاسی ٹیمپریچر ہے اسے یہ سمجھا جائے کہ وہ جو پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کو اسپیس نہیں ملا، جو کہ اس اتحاد کا ایک وعدہ تھا، اس کا بھی کہیں نہ کہیں اس غصے کا بھی اظہار ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو خصوصی طور پہ یا پیورلی وفاق میں جو بڑھتی ہوئی دوریاں ہیں اس تناظر میں ہی دیکھا جائے اور اس کا پنجاب کی سیاست سے اور پیپلز پارٹی سے کوئی تعلق نہیں؟ بہت شکریہ جی۔ دیکھیں، ان چیزوں کو میرا نہیں خیال کہ اس طرح جوڑا جائے کہ پنجاب میں یا جو وفاق میں دوریاں ہیں یا جو جی پی میں ہم جیت گئے ہیں، یہ ان چیزوں سے نہیں جوڑنا چاہیے۔ آزاد کشمیر جو ہے وہ بڑا ایک سینسٹیو معاملہ ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ، بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد ہی کشمیر ایشو پہ رکھی گئی، اور پھر ہم نے کشمیر کے اندر کشمیر کو پاکستانیوں کے ساتھ جوڑے رکھنا، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہمیشہ اولین ترجیح رہی ہے۔ ہم نے کشمیر کو کبھی بھی ہم نے، بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ میں سوچنے میں بھی کشمیر کے بارے میں کوئی غلط نہیں سوچ سکتا، تو یہ کہہ دینا کہ شاید ان دوریوں کی وجہ سے ہے۔ کشمیر کے حالات بڑے سینسٹیو ہیں۔ کشمیر کے اندر اس وقت جو ایک تحریک چل رہی ہے، اس کا ہونا نہایت میں سمجھتا ہوں نقصان دہ ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کو اس تناظر میں دیکھتی ہے کہ اگر انٹرنیشنلی ہم کشمیر کے اندر کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی پروان چڑھنے دیں گے تو ہمارا جو بین الاقوامی سطح پہ کشمیر کے حوالے سے مقدمہ ہے وہ کمزور پڑ جائے گا۔
لیکن حسن مرتضی صاحب اگر آپ مظفر آباد میں میرپور میں کوٹلی میں کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی حکومت جو ہے وہ دھاندلی سے آئی ہے، فارم 47 کی حکومت ہے، پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں فارم 47 کی دھاندلی شدہ حکومت ہے، تو آپ بیسکلی کشمیر کو میسج کیا دے رہے ہیں اس وقت میں کہ جب وہاں پر ایک حساس معاملہ زیر بحث ہے، وہاں پر وہ آئینی ترمیم کی بات کر رہے ہیں، تو وہ اگلے الیکشن کو لے کر نہیں سوال اٹھائیں گے کہ جی آپ نے پنجاب میں بھی یہ کیا، آپ نے اسلام آباد میں یہ کیا، تو یہاں مظفر آباد میں بھی حکومت کمپرومائزڈ ہے، کسی فارم 47 کی حکومت ہے؟ دیکھیں ہم بالکل اسی طرح ہے، ہم اسی لیے تو کہتے ہیں کہ وہاں فارم 47 کا تاثر نہیں جانا چاہیے، کیونکہ آج جس اسمبلی کی بنیاد پر یا جو سیاست کی جا رہی ہے، یہ بھی تو 74 میں پاکستان پیپلز پارٹی نے انہیں آئینی حق کیا، انہیں پارلیمانی سیاست کی طرف لے کے آئے، وگرنہ تو ایک امور کشمیر کا وزیر سے چلاتا تھا۔ اور آج بھی ہم حق حاکمیت کی بات، حق ملکیت کی بات، حق روزگار کی بات وہ اسی بنیاد پہ کرتے ہیں کہ اسلام آباد میں بیٹھ کے فیصلے ہیں وہ مناسب نہیں ہے، کشمیریوں کو حق ہے کہ وہ فیصلہ کرے، اور آج اگر ہم ان کو علیحدہ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ پاکستان کے لیے مناسب نہیں ہے، اس سے پاکستان کمزور ہوگا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ریاست اور ریاست کے مفادات سے متعلق بات تھی، پھر بلال بھٹو زرداری صاحب کو اسی شام 2 ٹی وی انٹرویوز میں جو ہے اس بیان کی وضاحت بھی کرنا پڑی، اور پھر انہوں نے کہا کہ میرا ورکنگ ریلیشن جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ ہے، باقی پی ایم ایل این جو ہے وہ ظاہر ہے ہمارے خلاف جاتی ہے، گلگت میں ہم نے دیکھ لیا، کیوں اتنی وضاحت دینا پڑی؟ اور یہ جو بیان دیا بنیادی طور پر ریاست کے مفادات کا، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ اگین آپ نے کہا کشمیر حساس معاملہ ہے، ہم بھی مانتے ہیں، اس حساس جگہ پہ کھڑے ہو کے یہ بیان دینا ضروری تھا؟ دیکھیں اگر ہماری لڑائی جو ہے وہ جوڑی جائے کسی ایسے ادارے سے جس کی قربانیاں بھی ہوں، جو 24 گھنٹے تنقید بھی برداشت کرے اور ملک کے لیے جانیں بھی قربان کرے، پاکستان پیپلز پارٹی اس سے دوری کیوں پیدا کرے یا کیوں کوئی غلط فہمی پیدا ہو؟ جب ہم مخالف تھے کسی شخصیت کے، ہم جا رہے کہ اس وقت بھی مخالف نہیں تھے جب جنرل ضیاء الحق کے جبر کا اور آمریت کا مقابلہ کر رہے تھے، ہم تو ادارے کے اس وقت بھی مخالف نہیں تھے، اور آج جب ہم بالکل ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کی قربانیوں کو اکنالج کر رہے ہیں، پوری قوم ایک سیسا پلائی دیوار کی طرف فوج کے ساتھ کھڑی ہے، تو آج کسی کو ہم اس غلط فہمی کی بنیاد پہ فائدہ کیوں پہنچنے دیں؟ تو ہمارا اس سے نہیں تھا، ہمارا جن اداروں سے جھگڑا ہے ہم تو ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن کمیشن کا رول ادا نہیں کر رہے۔ آپ کا الیکشن کمیشن کے علاوہ بھی کسی سے کوئی شکوہ ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے کشمیر میں؟ کیونکہ گلگت میں آپ اس کی شکایت کرتے رہے، یہاں پر آپ نے یہ ایگزیکٹ ورڈ تو یوز نہیں کیے، لیکن شکایت آپ کی کم بیش یہی ہے۔ دیکھیں جہاں بینیفیشریز، جو بینیفیشری ہوگا وہ بھی ہوگا، جو اس کے سہولت کار ہوں گے وہ بھی ہوں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ سہولت کاری کر رہا ہے، تو ہم الیکشن کمیشن کو بھی کہہ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں مسلم لیگ نون اگر یہاں پر حکومت بناتی ہے اور انہیں آپ کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ پچھلے دنوں رانا ثناء اللہ صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ کولیشن گورنمنٹ بنانی پڑ سکتی ہے، تو آپ اور نون لیگ مل کر حکومت بنا رہے ہوں گے پھر یہاں پہ؟ دیکھیں یہ قبل از وقت ہوگا، ایسی باتیں تو اس وقت ہم کریں گے جب ہمارے کوئی ٹاکنگ ٹرمز ہوں گے۔ آج تو ہم انہی پہ الزام لگا رہے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ چھین رہے ہیں۔ آج ایک ٹاک شو میں بیٹھ کے گلگت میں بھی آپ نے ان پہ الزام لگایا تھا، بعد میں مبارکباد بھی قبول کی، اور پھر آئی پی پی کے پاس جانے سے پہلے آپ ان کی طرف گئے ہیں۔ دیکھیں یہ تو آنے والا ٹائم بتائے گا نا، اس پہ پارٹی قیادت بیٹھے گی، اس پہ اسی میں فیصلہ ہوگا۔ یعنی ابھی کا ٹیمپریچر آگے کیری فارورڈ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ کہنا قابل ذکر ہے۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے اختیار ولی صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے، وزیر اعظم کے معاون ہیں۔ بہت شکریہ اختیار ولی صاحب، تھینک یو فار جوائننگ اس، کوآرڈینیٹر ہیں وزیر اعظم کے۔ اختیار صاحب گفتگو آپ کے سامنے ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو قبل از وقت ہے، لیکن ابھی ان دنوں کا ٹیمپریچر یہی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جو گلگت میں ہوا وہ پھر بھی اتنا تھا کہ برداشت کیا جا سکتا تھا یا چلایا جا سکتا تھا، لیکن کشمیر میں جہاں اس وقت تحریک ہے، مطالبات بھی ہیں، جہاں ٹیمپریچر نون بھی اور پی پی بھی دونوں اتنا اوپر لے گئے ہیں، یہ مینج نہیں ہو سکتا، یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں یہ مینیجبل ہے ابھی بھی؟ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے، اور ٹیمپریچر بڑھانے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے پہل بھی کی اور کوئی کسر بھی نہیں چھوڑی، تو پھر لازمی بات ہے کہ جب ایک طرف سے اس طرح کا ہوتا ہے تو دوسری طرف کے لوگ جو ہیں وہ پھر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے دھرے ہوئے نہیں بیٹھ سکتے، انہوں نے بھی پھر رسپونڈ ہی کرنا ہوتا ہے۔ سو میرے خیال میں اٹس بیٹر ٹو ڈی اسکیلیٹ دا سچویشن اینڈ لیٹس کم اپ ٹو دا پوائنٹ۔ سیدھی بات یہ ہے کہ یہی الیکشن کمیشن ہو
آپ الیکشن جیتتے ہیں تو دین اٹس اوکے، اٹس فائن. جب آپ الیکشن ہار جاتے ہو تو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے. یہ رویہ جو ہے یہ ڈیموکریٹک اور اسپورٹس مین اسپرٹ نہیں ہے. الزام لگانا جو ہے وہ بڑا آسان ہے. یا تو آپ خود اتنے پوتر ہو کہ آپ نے کوئی کام نہیں ایسا کیا ہو. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے جو ہیں وہ اربوں روپوں کا جو فنڈ ہے وہ گلگت بلتستان کے الیکشن اور کشمیر کے الیکشن میں لگتے آ رہے ہیں. تو یہ کوئی جمہوریت تو نہ ہوئی نہیں، یہ سیاست، یہ تو الیکشن میں دھاندلی کے مترادف ہے. آپ خود یہ کام کرتے ہیں. اور ہم نے وہاں پر 1 سال پہلے جو بسوں کا وعدہ کیا تھا وہ ہم نے شروع کیا تھا. اگر وہ بسیں وہاں پر پہنچ گئی تو اس پہ آپ کو اعتراض ہے. سو دس از آلسو ڈبل اسٹینڈرڈ. آپ یہ بات کرتے ہیں کہ دھاندلی کی گئی، تو میرے خیال میں یہ مت بھولیں، بلاول صاحب کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ الیکشن کی رات L10 کے جو ان کے امیدوار ہیں چودھری یاسین، جو ان کے پارٹی کے میرے خیال میں وہاں کے صوبائی صدر وغیرہ بھی ہیں، تو ان کے حجرے سے، ان کے ڈیرے سے ہم نے الیکشن کمیشن کے عملے کے 2 لوگ جو پریزائڈنگ آفیسر سے جن کی ڈیوٹی لگی تھی ان کو بشمول الیکشن مٹیریل ہم نے وہاں سے ریکور کیا ہے. تو مجھے یہ بتائیے وہ وہاں پر خیرات کے چاول کھانے گئے تھے یا کسی کا ولیمہ تھا یا کسی کا عقیقہ تھا، کیا تھا؟ لیکن اختیار ولی صاحب، اچھا میں اس میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو کیمپین تھی 27 تاریخ کے پہلے مرحلے سے پہلے، اس میں پیپلز پارٹی بہت کمفرٹیبل تھی اور وہ یہ کہتے تھے کہ جی ہم نے جیسے گلگت میں مارکا سر کیا ہے ویسے ہم کشمیر میں بھی کریں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کیمپین میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کچھ ایسی جگہوں پہ جا کے، یا ایسی جگہوں سے مراد یہ ایسے سینسیٹیو پوائنٹس کو ڈسکس کیا یا ان کو جا کے کچھ آپ کہہ لیجیے سیمی ایشورنسز دیں کہ جہاں سے معاملات کچھ بگڑے بھی ہیں، یعنی پیپلز پارٹی کی وہ پوزیشن نہیں رہی پھر الیکشن ڈے پہ جو وہ کیلکولیٹ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، یا یہ میرا اندازہ غلط ہے؟ دیکھیں، میں ان باتوں کی زیادہ تفصیل میں نہ جا سکتا ہوں، نہ میرے پاس تفصیل ہے، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی یا بلاول بھٹو صاحب شاید اس کوشش میں تھے کہ وہ کوئی ایسا دباؤ کریٹ کریں کہ ہم ان کو بولے کہ یار یہ ہماری نشستیں ہیں، یہ ہمارا ووٹ ہے، تم اپنے بکسے میں ڈال لو، یہ ہمارے ایم پی اے ہے، یہ تم رکھ لو. اور یہ پریشر وہ کیسے بلڈ اپ کرنا چاہ رہے تھے؟ کیونکہ ہم مرکز میں حکومت میں یہ باتیں کر کے یہ پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ اٹھا کے جو عمران خان صاحب کبھی ماضی میں کرتے تھے تو وہی آج بلاول صاحب بھی کر رہے ہیں. تو مجھے تو دونوں میں کوئی فرق نہیں لگ رہا. آپ کہہ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی جگہ لے لیا پاکستانی سیاست میں بلاول بھٹو نے، ان جیسے بیانات دے رہے ہیں؟ بلاول صاحب جو ہے وہ شاید اس کوشش میں کہ وہ پی ٹی آئی کی جو سپیس ہے تو اس کو لے لیں، اس کو کور کر لیں اور اس کو وہ خود رکھ لیں، ان کے پاس آ جائے ان کا ووٹر بھی، ان کا سپورٹر بھی. اور مرکزی حکومت کو، کیونکہ وفاق میں ہم ان کی مدد سے اور ان کے اتحاد سے ہمارا وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہے اور وہ بلیک میل کرنا شاید چاہتے ہیں، حکومت کا بازو مروڑنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ اب جو بازو لیکن وہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ گلگت الیکشن میں نتائج ہمارے تھے، پھر دھاندلی شروع ہوئی، پھر ہم نے بجٹ سیشن کیے جو ہے اس کا بائیکاٹ کیا، پھر مجھے منایا گیا، مجھے میرا مینڈیٹ ملا، میرا ورکنگ ریلیشن وزیر اعظم کے ساتھ ہے. تو ابھی بھی آپ نہیں سمجھتے کہ ورکنگ ریلیشن کے تحت وزیر اعظم پیپلز پارٹی کو اسپیس دے دیں گے آخر میں، اگر وفاق میں کوئی بھی پیچیدہ معاملہ الجھتا ہے پیپلز پارٹی کی ضرورت ہوتی ہے تو؟ ہونا چاہیے ورکنگ ریلیشن شپ پہ تو کوئی شک نہیں ہے. تو ہمیشہ ہم نے ان کی بڑی قدر کی ہے، بڑی عزت کی ہے، بہت احترام کیا ہے، ہمیشہ بڑے پیار سے ان کا نام لیا جاتا ہے ہماری جماعت میں. لیکن جو باتیں انہوں نے کی ہے کیا وہ کرنے والی باتیں ہیں؟ جو بلاول صاحب فرما رہے ہیں کیا وہ سننے والی باتیں؟ ان میں اور عمران خان میں کیا فرق رہ گیا؟ ان میں اور کشمیر کی جوائنٹ الیکشن کمیٹی میں کیا فرق رہ گیا؟ مہاجرین کی نشستوں کے متعلق جو خیالات جیک رکھتی ہے وہ بلاول صاحب کے منہ پہ بھی آ گئے. تو اتنے بڑے پاپولر لیڈر کے نواسے، اتنی بڑی لیڈر محترمہ بے نظیر بھٹو کا بیٹا، اتنے بڑے لیڈر اور ملک کے صدر کا بیٹا آصف علی زرداری کا بیٹا، وہ ایسی بات کرے گا تو اس کو مطلب بندہ کیا ہی کیا. میرے خیال میں
This is a very poor and weak approach of Mr. Bilawal. پیپلز پارٹی تو فلور پہ بھی قومی اسمبلی میں بلاول نے کہا کہ آئینی ترمیم قانون ساز اسمبلی سے ہوگی، بعد میں بھی کہتے رہے کہ احتجاج اس طرح سے مسلح نہیں ہونا چاہیے، تو جیک کے برابر کیسے آ گئے وہ؟ آپ ایک کالعدم تنظیم کے ساتھ پیپلز پارٹی کا موازنہ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ بھی یہی کہتے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں، انہوں نے بھی یہی کہا جیک نے کہ جو مہاجرین کی نشستیں ہیں اس کو ختم کریں، اور آج بلاول بھی وہی کہہ رہے ہیں. تو مجھے بتائیے فرق کیا رہ گیا؟ باقی تو جو جیک کا مطالبات تھے 38 کے 38 وہ تو سارے ہم نے مان لیے تھے، وہ تو پورے ہو گئے تھے. یہ جو آپ نے الزام لگایا ہے اختیار ولی صاحب کہ یہ جیک کے برابر ہیں، یہ بانی پی ٹی آئی کے برابر ہیں، تو یہ کشمیر کی حد تک ہیں، یہ مظفر آباد سے جیسے اسلام آباد آئیں گے تو یہ پرانے بلاول بھٹو زرداری ہوں گے حکومت کے اتحادی، یا یہاں پہ آپ اسلام آباد میں بھی ان کو اسی چشمے سے دیکھیں گے کہ وہ بانی پی ٹی آئی ہیں یا وہ جیک کے نمائندے ہیں، جیک کے مطالبات کے ہم آواز ہیں؟ ہمارا تو چشمہ وہی رہے گا جو ہم نے دیکھ لیا. تو آپ اپنے ساتھ بانی پی ٹی آئی کے سائے کو بٹھائیں گے اگر آپ کے مطابق؟ نہیں، آپ ہماری اس کو عدالت نہ لگائیں، آپ فیصلہ نہیں کر سکتے، میں اپنی رائے دے رہا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے تو وہاں پر جو بھی ہوگا وہ قیادت فیصلہ کرے گی. فیصلہ کرنے والا میں کوئی نہیں ہوں، میں صرف اپنا تبصرہ آپ کو دے سکتا ہوں، اور باقی قیادت فیصلہ کرے گی کہ کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے. قیادت کوئی کمپرومائز نہیں کرے گی ورکنگ ریلیشن کی بنیاد پہ آپ کی نظر میں؟ کر بھی سکتی ہے، یہ سیاست ہے پیارے. بہت شکریہ اختیار ولی صاحب، تھینک یو فار جوائننگ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.